حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ پکڑا گیا۔ قاضی اسے ہر بار پکڑے جانے پر کبھی 100، کبھی 200، کبھی 300 کوڑوں کی سزا دیتے۔ اسے اس وقت تک 16,000 کوڑے لگ چکے تھے، مگر وہ اس قبیح فعل سے باز نہیں آتا تھا۔ حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، مگر وہ باز نہ آیا اور اپنے ایک ہاتھ سے ہی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا رہا۔ لوگ اس سے بہت خوف زدہ رہتے، کوئی اس کے سامنے جانے کی جرأت نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ڈاکو جنید بغدادی کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء منگوا رکھی تھیں اور انہیں 2-3 گٹھریوں میں باندھ رکھا تھا۔ مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو اسے وہ سامان جو گٹھریوں میں بندھا ہوا پڑا تھا نظر آ گیا۔ وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر لے جانے سے قاصر تھا اور ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کسی کو اس سامان کو اٹھا کر لے جانے کے لیے مدد کے لیے لایا جائے کہ اسی درمیان حضرت جنید بغدادی نماز تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائے۔ ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے قبل گھر کے کام کے لیے بیدار ہوا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ اور یہ گٹھری اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی اس کی جانب بڑھے اور گٹھری اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر اس کے رعب میں آ چکا ہے اور اس کے احکامات کی جوں کی توں تعمیل کر رہا ہے، تو اس نے بجائے اپنے سر پر گٹھری اٹھوانے کے حضرت جنید بغدادی کے سر پر گٹھری اٹھوانے کا ارادہ کیا اور انہیں اسی سخت لہجے میں حکم دیا کہ میرے سر پر یہ گٹھری نہ رکھو بلکہ اپنے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی آمادہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے گٹھری آپ کے سر پر رکھنے میں مدد کی۔ جب آپ نے گٹھری سر پر اٹھا لی تو اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو، فجر ہونے والی ہے اور سورج کی روشنی ہو جائے گی، اس سے پہلے تم نے یہ گٹھری میری جگہ تک پہنچانی ہے، اگر تم نے دیر کی تو میں ڈنڈے سے تمہاری مرمت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی اپنا مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی راستے میں تھک گئے، وزن زیادہ ہونے کے باعث آپ کا سانس بھی پھول چکا تھا، آپ کی رفتار آہستہ ہوتی جا رہی تھی، جس پر وہ بدنام زمانہ ڈاکو آپ کو ڈنڈے سے مارنے لگ جاتا۔ یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی وہ گٹھری سر پر اٹھائے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ بدنام زمانہ ڈاکو نے ایک دن گزارا۔ وہ رات کو نہایت اطمینان سے سویا اور اگلی صبح اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ جس گھر میں میں نے گزشتہ روز چوری کی واردات انجام دی اور سامان اس گھر سے چرایا، اس کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے۔ مجھے اس سے متعلق خبر رکھنی چاہیے اور چل کے دیکھنا چاہیے کہ آیا وہاں لوگ جمع ہیں یا نہیں۔ اگر جمع ہوئے تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا اور وہ تفتیش کر رہے ہوں گے، اور اگر وہاں خاموشی ہوئی تو یقیناً نوکر نے میرے متعلق کسی کو ڈر کے مارے نہیں بتایا ہوگا۔ چنانچہ وہ آپ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، گھر میں قطار در قطار داخل ہو رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے والے افراد حلیے سے نہایت پرہیزگار متقی لگ رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ کیا جانتے نہیں کہ یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ پیر کامل کا ہے۔ اس نے استفسار کیا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ بتایا گیا کہ ہاں دیکھ سکتے ہو۔ معلومات دینے والے نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا کہ کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے گٹھری اٹھوائی اور گھر تک مارتا ہوا لے گیا تھا، وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ حضرت جنید بغدادی ہیں جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ بغداد کا یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی کا خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کر لی۔